اور مجھے نا سمجھ نہیں آتی، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں اگر ہم نماز کی ویڈیو بنا دیں، قرآن پاک پڑھتے کی ویڈیو بنا دیں، یا پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں دکھلاوا دکھلاوا دکھلاوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اچھا دکھلاوا وہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ ویڈیوز کے لیے جو ہے نا نماز پڑھیں، سجدہ کریں، یا ویڈیوز کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، ویڈیوز کے لیے آپ جو ہے نا کوئی اچھی بات کریں، اس کے بعد آپ یہ عمل نہ کرتے ہوں، وہ تو چلے ہو گیا دکھلاوا۔ میں بھی ایگری کرتی ہوں اس بات سے آپ کی کہ یہ دکھلاوا ہو گیا جی، ویڈیو کے لیے یہ کیا۔ لیکن اگر کوئی مسلسل یہ اللہ سے بڑے بول کی توبہ کر کے، اللہ بڑے بول نہ کبھی بلوائے، اللہ معاف کرے اور اللہ استقامت دے، اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے، اور اللہ بری نظر سے بچائے سب کو، ہمیں بھی۔ تو اگر ایک مسلسل انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر مسلسل قرآن پڑھتا ہے، اگر اچھی بات وہ حدیثیں نوٹ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو کیا وہ اگر دوسروں کے سامنے جہاں پہ باطل اتنی کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، ہمارے پاس کیا کیا انہوں نے شر بھیج دیا ہے، کیا کیا شر ہمارے پاس بھیج دیا ہے، کتنے انسان جو ہے نا، مسلمان جو ہے نا، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نماز سے، ان چیزوں سے دور کر دیا اس فتنے نے۔ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ ہمیں دے دیا ہے، یہ اس نے رشتوں کی چاہت ختم کر دی، محبت رشتوں میں ختم کر دی، اس نے جو ہے نا فاصلے تھے وہ تو چلے کم کیے ہیں، فون پہ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن پاس بیٹھے جو لوگ ہیں، ایک کمرے میں اگر بہن بھائی 5-6 بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، سب اپنے موبائلوں میں لگے ہیں۔ اس سے پہلے سب آپس میں محبت سے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی بات کرتے تھے۔ اب اگر موبائل دیکھ رہے ہیں، دوسرا بھائی بہن، کوئی ماں یا کوئی باپ کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس کے پاس اتنا بھی اس کے اندر جو ہے نا سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی، بھائی کی، بہن کی بات وہ سن سکے۔ وہ کہتا اچھا چلے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا یہ فتنہ ہے۔ تو پلیز اگر اس کے ذریعے ہم کسی تک نیکی کی بات پہنچا دیں، اب اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اگر وہ نیکی کی بات پہنچا رہے تو کیا وہ دکھلاوا کر رہے ہیں؟ اب اس کو بھی آپ کہیں کہ وہ دکھلاوا کر رہے ہیں، لیکن بس وہی بات آ جاتی ہے نا، میں اکثر کہتی ہوں کہ لوگوں سے نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی ہضم نہیں ہوتی۔ تو پلیز یہ دیکھیں، اللہ کے لیے اگر آپ نیک ہیں نا، مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں گناہ گار رہنے دو، آپ نیک ہیں نا، ہمیں برا کہہ کے، ہمیں گناہ گار کہہ کے آپ تو گناہ گار نہ ہوں، آپ تو اللہ کی نظروں میں نہ گرو، کیونکہ اللہ نے کسی کو حق دیا ہی نہیں ہے، کوئی کیسا بھی ہے، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، تو مجھے آپ کو حق ہی نہیں دوسرے کو برا کہنا۔ تو اس لیے خدا را آپ نیک ہیں تو اپنی نیکی کو سنبھالو۔ وہ ایک عابد تھا نا بنی اسرائیل میں، تو اللہ نے کہا کہ اس قوم کو جو ہے نا ساری کو تباہ کر دو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تمہارا ایک نیک بندہ